اولمپک گیمز کا آغاز 776 قبل از مسیح ہوا۔ ان گیمز کو قدیم کھیل کہا گیا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس بیچ ہیں۔ اولمپکس کی اگر تاریخ دیکھیں تو ان مقابلوں کا آغاز سب سے پہلے 3000 سال قبل اولمپیا کے مقام پر ہوا، لیکن جدید اولمپکس کا احیاء 1896 عیسوی میں ایتھنز کے مقام پر ہوا۔ جدید اولمپک گیمز کا بانی فرانس کے بیرن پیری ڈی کوبرٹن کو کہا جاتا ہے۔ جدید اولمپک مشن برلن میں 1936 میں متعارف کرائی گئی، جبکہ اولمپک حلف پہلی مرتبہ 1920 میں اٹھایا گیا۔ زمانہ قدیم میں مقابلوں کے فاتحین کو زیتون کی شاخیں یا تاج دیے جاتے تھے۔ پھر جدید اولمپکس میں میڈلز دینے کا رواج قائم ہوا، جو کہ سلور اور کاپر کے بنے ہوتے تھے۔ 1994 عیسوی میں اولمپکس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور ایتھلیٹس زیادہ ہونے کی بنا پر موسمیائی گیمز کا آغاز ہوا، جیسے سرما اولمپکس اور گرما اولمپکس۔ اولمپک گیمز بنیادی طور پر ایک مذہبی فیسٹیول تھا، جو کہ یونانی دیوتاؤں کے باپ زیاس کے اعزاز میں منایا جاتا تھا۔ اولمپیا میں ہونے والے ان کھیلوں کا ایک تقدس تھا۔ شروع میں ان گیمز میں صرف مرد حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے۔ یہ مرد ایتھلیٹس یونان کے ہر حصے سے آتے تھے، اور اس کے علاوہ دور دراز علاقوں جیسے اسپین کے آئیبیریا اور مشرق میں بلیک سمندر سے ایتھلیٹس آتے تھے۔ اولمپک کا نام ایک مقدس پہاڑ اولمپس سے ماخوذ ہے۔ قدیم عقائد کے مطابق یہ پہاڑ یونانی دیوتاؤں کا گھر تھا۔ اولمپک کی پہلی دوڑ جیتنے والا ایلس شہر کا ایک باورچی تھا۔ اس نے 600 فٹ لمبی دوڑ جیت کر پہلا فاتح ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ شروع میں ایک اسٹیڈیم ٹریک ہوتا تھا جس پر دوڑ کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے 13 اولمپکس فیسٹیول میں یہ واحد ایونٹ رہا۔ بس دوڑ ہی کا مقابلہ ہوتا تھا۔ 776 قبل مسیح سے ہر 4 سال بعد اولمپک گیمز ہوتی رہیں، اور یہ 12 صدیوں تک جاری رہیں۔ میراتھن دوڑ قدیم اولمپک کا حصہ نہیں تھی۔ میراتھن جدید اولمپکس کا حصہ کہلاتی ہے، اور یہ ایتھنز میں ہونے والی جدید اولمپکس 1896 سے متعارف کرائی گئی۔ میراتھن دوڑ کیسے شروع ہوئی، اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ یہ دوڑ 490 قبل مسیح کے ان قدیم دوڑنے والوں کی یاد میں منعقد کی جاتی ہے، جو کہ فارس کی خبروں کو میراتھن کے مقام سے اسپارٹا تک پہنچاتے تھے، جو کہ 149 میل دور تھا۔ یہ خبریں اگلے دن اسپارٹا کے شہریوں تک پہنچتی تھیں۔ فیڈی پڈز یہ خبریں پہنچایا کرتے تھے۔ جدید میراتھن کا فاصلہ 26 میل رکھا گیا۔ پہلی میراتھن ریس یونان کے سپاہی اسپیرڈن لوئس نے جیتی، اور وہ میراتھن دوڑ کا پہلا گولڈ میڈل حاصل کرنے والا ایتھلیٹ تھا جس نے 26 میل کا فاصلہ طے کیا۔ قدیم اولمپکس گیمز میں امیچرز ہی حصہ لیا کرتے تھے، لیکن اس لفظ کی جگہ ایتھلیٹ ہی استعمال ہوتا تھا، اور اس کا مطلب یہ لیا جاتا تھا کہ جو بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہے وہ ایتھلیٹ ہے۔ قدیم اولمپکس میں نقد انعام نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ زیتون کے پتے ہوتے تھے، اور یہی اعزاز ان کے لیے کافی ہوتا تھا۔ جب وہ اپنے وطن واپس لوٹتے تھے تو شہرت اور دولت ان کی منتظر ہوتی تھی۔ قدیم اولمپکس میں کرپشن، دھوکہ دہی اور ممنوعہ ادویہ کا رواج نہیں تھا۔ سیاست بازی بھی قدیم اولمپک کا حصہ نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں جدید اولمپکس میں سامنے آئیں۔ آج کل کی طرح یونان کی ریاستیں ماضی میں ایتھلیٹس پر خرچ کرتی تھیں، اور انہیں کھیلوں کی سہولیات فراہم کی جاتی تھیں، جن میں ٹریننگ بھی ایک اہم شعبہ تھا۔ جدید اولمپکس کے بانی فرانس کے بیرن پیری ڈی کوبرٹن تھے، جنہوں نے اچھوتا آئیڈیا 1894 میں پیش کیا اور اسے پیرس میں 1900 میں کرانے کی پیشکش کی۔ لیکن اولمپک میں شامل 34 ممالک اس نئے تصور سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اسے پہلے ہی یعنی 1896 میں ہی ایتھنز کے مقام پر کرا دیا جائے۔ اولمپک میڈلز دینے کا سب سے پہلے آغاز جدید اولمپک ایتھنز 1896 میں ہوا، جب پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو چاندی کے تمغے اور دوسری پوزیشن کے ایتھلیٹ کو کانسی
اور کاپر کے بنے ہوئے تمغے دیے گئے۔ تیسری پوزیشن کے ایتھلیٹ کو خالی ہاتھ لوٹ جانا پڑا۔ اولمپک کے سب سے پہلے تمغے پر زیاس دیوتا کی تصویر کندہ کی گئی تھی۔ اولمپک مشل کا آئیڈیا 1928 میں ہونے والی ایمسٹرڈیم اولمپک میں کیا گیا۔ قدیم اولمپکس میں اولمپک مشل نہیں ہوتی تھی۔ ایمسٹرڈیم اولمپک کے بعد یہ مستقل ایونٹ بن گیا۔ جدید اولمپک مشل برلن میں 1936 میں متعارف کرائی گئی، جبکہ اولمپک حلف پہلی مرتبہ 1920 میں اٹھایا گیا۔ پہلے جدید اولمپکس میں 60,000 تماشائیوں نے شرکت کی اور 12 ممالک کے 280 ایتھلیٹس کو خوش آمدید کہا گیا۔ جنگ عظیم اول اور دوم کے دوران اولمپکس کا انعقاد نہ ہو سکا۔ اولمپک کے پرچم میں 5 دائرے ہیں جو کہ 5 براعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں آسٹریلیا، شمالی اور جنوبی امریکہ، ایشیا، افریقہ اور یورپ براعظم شامل ہیں۔ اولمپک کا پرچم سفید رنگ کا ہے جو کہ پہلی مرتبہ 1920 میں انٹورپ کے اولمپک میں لہرایا گیا۔ یادگار اولمپک اور اس وقت کا سب سے بڑا ایونٹ کہلانے والا پیرس میں ہونے والا 1924 کا اولمپک تھا۔ اس میں 3,000 ایتھلیٹس نے شرکت کی، جن میں 100 خواتین ایتھلیٹس بھی شامل تھیں۔ ان گیمز میں اس دور میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں ایتھلیٹس نے شرکت کی تھی۔ اس کے بعد جب ایتھنز میں اولمپک ہوا تو اس میں 201 ممالک کے 11,000 ایتھلیٹس نے شرکت کی۔ میکسیکو 1968 کا اولمپک اس لیے بھی تاریخ کے صفحوں میں اہم رہے گا کہ اس میں مظاہرین کی پولیس سے جھڑپوں میں 300 افراد مارے گئے تھے اور وہ اولمپک گیمز کے انعقاد کے خلاف تھے۔ اولمپک کی کچھ تاریخی روایات ہیں جن کو وقت کے ساتھ ساتھ زوال بھی آیا۔ اس کی ابتدا 67 بعد از مسیح میں ہوئی جب شہنشاہ نیرو خود اولمپک شیرٹ دوڑ میں شریک ہوا اور گرنے کے باوجود خود کو فاتح ڈکلیئر کیا۔ شہنشاہ تھیوڈوس نے بھی اولمپک کے پیگن فیسٹیول پر پابندی لگا کر اولمپک روایات کو ختم کیا۔ ٹوکیو میں ہونے والی موجودہ اولمپک گیمز میں کرونا وبا کی وجہ سے 33 کھیلوں میں شائقین کے داخلے پر پابندی عائد کی گئی۔ تاہم محدود پیمانے پر 10,000 مقامی شائقین کو وینیوز تک اجازت دی گئی۔ انہیں بھی شور و غوغا کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے علاوہ SOPs کی پابندی کی گئی، تاہم کئی بڑے ناموں نے ٹوکیو اولمپک گیمز میں شریک ہونے سے انکار کیا۔ ان میں ٹینس کے سٹار کھلاڑی روجر فیڈرر بھی تھے، جو کہ گھٹنے کی انجری کے باعث مقابلوں سے دستبردار ہو گئے۔ ان کے علاوہ رافیل نڈال بھی دستبردار ہوئے۔ سرینا ولیم نے بھی مقابلوں میں حصہ نہیں لیا۔ جاپان میں بھی عوام نے اولمپک کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ کورونا کے پھیلنے کے خطرے سے خوف زدہ رہے۔ جاپان میں حکومت کی طرف سے ہنگامی حالات کے نفاذ کا اعلان کیا گیا جو 22 اگست تک جاری رہے گی۔ ٹوکیو اولمپک کے دوران ہیٹ سٹروک کا خطرہ بھی رہا۔ گرمی کی وجہ سے ایتھلیٹس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اولمپک گیمز میں صرف ہاکی کے کھیل میں ہی سونے کے تمغے جیت سکا ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 3 اولمپکس گیمز میں سونے کے تمغے اپنے نام کیے، جن میں روم اولمپکس، لاس اینجلس اولمپکس اور میکسیکو اولمپکس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3 چاندی کے اور 2 کانسی کے تمغے جیتے۔ سیول اولمپک 1988 میں باکسنگ میں حسین شاہ کانسی کا تمغہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ریسلنگ میں محمد بشیر نے 1960 میں کانسی کا میڈل جیتا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی ایتھلیٹ اولمپک گیم میں تمغہ لینے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک مجموعی طور پر پاکستان نے 10 تمغے جیتے اور وہ ہاکی، ریسلنگ اور باکسنگ میں تھے۔ دوسری طرف ٹوکیو اولمپکس میں 3 خواتین سمیت پاکستان کے 10 کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ماہور شہزاد بیڈمنٹن، شاہ حسین شاہ جوڈو، ارشد ندیم جیولن تھرو، نجمہ پروین دوڑ، غلام مصطفیٰ 25 میٹر ریپڈ، محمد خلیل اختر 25 میٹر ریپڈ، گلفام جوزف 10 میٹر ریپڈ، بسمہ خان 50 میٹر فری سٹائل پیراکی، محمد حسیب طارق 100 میٹر فری سٹائل اور محمد طلحہ طالب
67 केजी वेट लिफ्टिंग शामिल थे। बैडमिंटन की नेशनल चैंपियन माहूर शहजाद और तैराकी के नेशनल चैंपियन हसीब तारिक के लिए ये यादगार मौका रहा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी ओलंपिक्स के लिए भरपूर तैयारी कर रहे थे और उनकी देरीना ख्वाहिश थी जो पूरी हुई है। अगरचे माहूर शहजाद दोनों मैचेस हार गए, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे मैच में भरपूर मुज़ाहमत की। उनका मुकाबला दुनिया की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ियों से रहा। सबसे ज़्यादा अफसोस रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट के ओलंपिक्स में शिरकत ना करने का है, क्योंकि वो क्वालिफाई करने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन में फंड्स की कमी के बायस शिरकत ना कर सके। इसके अलावा एशियन चैम्पियनशिप और ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड में उनकी शिरकत ना होने से वो इस इवेंट से महरूम रह गए। जदीद ओलंपिक की तारीख में सबसे ज़्यादा तमगे लेने वाले अमेरिका के तैराक माइकल फिलिप्स हैं, जिन्होंने 2004 से 2016 तक 28 तमगे अपने नाम किए। उनसे पहले ये रिकॉर्ड 18 तमगों का था। ये रिकॉर्ड लारिसा लेटिनेना का था, जो कि माइकल फिलिप्स ने तोड़ा। माइकल फिलिप्स ने सबसे पहले 2000 के ओलंपिक्स में शिरकत की। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की थी और सबको हैरान कर दिया था। 4 साल बाद एथेंस में होने वाली ओलंपिक गेम्स में उन्होंने स्विमिंग के 8 इवेंट में शिरकत की और मेडल्स अपने नाम किए। ताहम बीजिंग ओलंपिक्स 2008 उनके लिए यादगार साबित हुआ, जब उन्होंने स्विमिंग के 8 इवेंट्स में मेडल्स अपने नाम किए। अब तक ओलंपिक्स की तारीख की दूसरी बड़ी फातेह रूस की लारिसा लेटिनेना है, जो कि 18 मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जिम्नास्टिक की इस खातून एथलीट ने 3 ओलंपिक गेम्स में ये मेडल्स अपने नाम किए। उनका ये रिकॉर्ड 1964 से कायम रहा, जब तक इसे माइकल फिलिप्स ने नहीं तोड़ा। तीसरा नंबर भी रूस की एथलीट निकोलाई एंड्रोवो का है, जिन्होंने 15 तमगे हासिल किए। आज तक के लिए इतना ही। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह।